محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور آباد رکھے۔ تو آئیے گا، آج میں آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کی فضیلت رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو آیت الکرسی یاد تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ انہیں خیال بھی نہیں رہتا ہے۔ جب اس کی فضیلت، اس کی شان اور اس کی عظمت کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سمجھے، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، وہ اس کا پڑوسی ہو، اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے کیوں نہ ہوں، سب کی چوری سے حفاظت رہے گی۔ یعنی آس پاس کے گھر اور اس کا گھر سب چور سے محفوظ رہیں گے۔ سمجھے۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک رات جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلے کی حفاظت کے لیے رات کو وہاں پر جو ہے حفاظت کے لیے سو گئے، اور وہاں سو رہے تھے کہ اتنے میں ایک چور آ گیا۔ سمجھے، جب چور آیا، آنے کے بعد میں اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ جب غلہ بھرنا شروع کیا تو اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اور چپکے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا۔ اس چور کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا کہ اب میں تمہیں صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ چور جو ہے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، اے ابو ہریرہ، آپ مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، میں عیالدار ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، سمجھے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اس طریقے سے وہ کہنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آ گیا اور اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ابھی تک حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے سرکار سے اس بات کو نہیں بتایا تھا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ اتنا سنا تو آپ حیرت زدہ ہو گئے کہ میں نے تو بھی سرکار سے ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ رات والا جو چور تھا، وہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، وہ کہنے لگا میں عیالدار ہوں، بچوں دار ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دو، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ جھوٹ بول کے گیا ہے تم سے، اس نے جھوٹ بولا ہے، آج رات وہ پھر آئے گا چوری کرنے۔ جب اتنا سنا تو بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سننے کے بعد جب رات کا انتظار کرنے لگے، رات ہو گئی، پھر آپ اس غلے کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ جب لیٹے تو کیا دیکھتے ہیں، جب آدھی رات ہوئی تو پھر وہ چور آ کر کے اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا، اے چور، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں صبح کو تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا، تجھے سزا دلاؤں گا۔ تو وہ چور کہنے لگا، اے ابو ہریرہ، آپ مجھے چھوڑ دو، اب کبھی نہیں آؤں گا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس وجہ سے میں یہاں تک آ گیا، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ جب بہت زیادہ وہ گریہ وزاری کرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ کو خیال آ گیا، انہوں نے اس چور کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے فجر کی نماز کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ رات وہ پھر آیا تھا اور غلہ بھرنا اس نے شروع کر دیا تھا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو اس نے اتنی گریہ وزاری کی کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس چور کو پھر چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، اور اب بھی وہ تم سے جھوٹ بول کے چلا گیا، آج رات وہ پھر آئے گا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے، اور جب رات کا وقت آیا تو حضرت ابو ہریرہ سوچ رہے تھے کہ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جب کہہ دیا کہ آج رات وہ چور پھر آئے گا تو ضرور آئے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا نے فرمایا ہو اور وہ نہ آئے۔ جب رات کا پہر گزرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چور پھر آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی غلہ بھرنا شروع کرا، چوری کرنا شروع کی، جا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد میں کہا، اے چور آج تو میں تجھے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں، سمجھے؟ کیونکہ تم مجھ سے 2 بار جھوٹ بول کر کے چلا گیا، آج تیسری رات ہے اور تو پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس چور نے بہت زیادہ گریہ وزاری کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا۔ جب نہیں چھوڑا تو وہ چور کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دوں جو تمہیں بہت زیادہ نفع دیں گے، بہت زیادہ جو ہے فائدے مند ہوں گے، تو کیا پھر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے مجھے سکھاؤ وہ کیا کلمات ہیں جو میرے فائدے مند ہیں۔ تو ایسے کلمات اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر پہنچنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رات والے تمہارے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے جو 3 راتوں سے چور آ رہا تھا چوری کرنے کے لیے وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ وہ کوئی دنیاوی چور نہیں تھا، بلکہ 3 راتوں سے جو چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا وہ شیطان تھا۔ لیکن وہ جو تمہیں آیت الکرسی کا عمل بتا کر کے گیا ہے وہ بالکل سچ بتا کر کے گیا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا مکار اور عیار ہے، لیکن یہ بات بالکل وہ سچ بتا کر کے گیا ہے کہ جو شخص رات کو بستر پر سوتے ٹائم آیت الکرسی پڑھے گا تو کبھی اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا، اور نہ اس کے گھر میں کبھی چوری ہوگی، اور اس کے آس پاس کے گھروں میں بھی، اس کے آس پاس کے گھر بھی چوری سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو کوئی شخص کسی مصیبت میں، کسی سختی میں، کسی پریشانی میں، کسی آفت میں مبتلا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر یا سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ کر اس پر دم کر دے گا تو سمجھو اس کی مصیبت، اس کی بلا اور اس کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آپ جو ہے لائک اور شیئر کریے گا، اور دوسرے لوگوں کو اس کو بھی بتائیے گا اور دوسرے لوگوں کو شیئر کریے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔